بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوولوشن پروسیس ہے جی یہ اس وقت، اور پاکستان جو ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں، اگر ٹیکس کا نظام دیکھیں اس میں چینجز آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جوڈیشری کا نظام، اس کے علاوہ جو بھی نظام ہیں یہاں پہ ان میں سب میں چینجز آ رہی ہیں. تو ان چینجز میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹیدنگ پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سائیڈ بائی سائیڈ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو ہم ساتھ ساتھ ایڈریس کرتے رہیں تو بہت اچھا ہے. اس میں اگر ڈیلے کریں گے تو ایک سٹینڈ سٹل پہ چلی جاتی ہیں ساری چیزیں. سو جو ٹیدنگ پرابلمز ہیں ایوولوشن پروسیس میں، ان کو سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ اگر ایڈریس کرتے رہیں گے ہم تو ٹائم بچ جائے گا، وقت بچ جائے گا، اور بہتر ہوگا سب کے لیے، عوام کے لیے، حکومت کے لیے، اور سب کے لیے بہتر ہوگا کہ جناب اس کے اندر ایک نظام ایسا آ جائے گا جو کہ چلنا شروع ہو جائیں گی چیزیں، اسٹریم لائن ہو جائیں گی چیزیں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اب یہ پروسیس جو ہے اس میں لوگوں کو پرابلمز بھی ہوتی ہیں اور ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان پرابلمز کو، ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب جو اس وقت جو ایوولوشن پروسیس ہے اس میں سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سائیڈ بائی سائیڈ چینجز لانے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس میں بہتری کرتے رہیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اس میں پولیٹیکل نظام بھی ہے، اور اگر پولیٹیکل نظام کی میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ اگر ان کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کو بھی ہم اسٹریچ کر دیں گے اگر، تو پھر بھی ایک پرابلم ہوگی. تو سب چیزوں کو ہمیں درست کرنا ہے سائیڈ بائی سائیڈ، اور سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے سائیڈ بائی سائیڈ. اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان جناب ایک کانفرنس بلاتی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر سے کیا نکالنا چاہتی ہے، آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کو کیا اچیو کرنا چاہتی ہے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اور میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ سارا جو سلسلہ ہے، سارا جو نظام ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو کیا ہم ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم کیا -1 فارمولے کی طرف جا رہے ہیں، یا کیسے ان چیزوں کو ہم آئندہ آتے ہوئے شیپ اپ ہونا دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ کیسے چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہیں. ان پہ میں بات کروں گا. جناب میرے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب اور محمد علی درانی صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں اگر بہتر سمجھوں، اگر میرے درانی صاحب آپ اجازت دیں تو فیصل چودھری صاحب کو میں میرے خیال میں پہلے ذرا انگیج کر لوں، کہ فیصل چودھری صاحب جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدھی وکٹ پہ آ کے کھیلیں. تو میں چاہتا ہی ہوں کہ آدھی وکٹ پہ آ ہی جان چودھری صاحب، تو پھر میں گل کر لوں انہوں نال. چودھری صاحب، کیا ہم -1 فارمولے کی طرف جا رہے ہیں، ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، یا ہاؤ ڈو یو ٹیک تھنگس شیپنگ اپ ان دا ڈیز؟ رانا صاحب، ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں، اس طرح سے گھر نہیں چلتے جس سے ملک کو چلایا جا رہا ہے. اس ملک میں ایک بحرانی کیفیت ہے. وہ سیاست کو لے لیں، معیشت کو لے لیں، عدالت کو لے لیں، آئین کو لے لیں، گورننس کو لے لیں، ٹیررزم پہ لے لیں. ایک مسلسل بحران پہ بحران ہے، اور حکومت جو ہے اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہی. -1 فارمولا، اگر آپ پی ٹی اے کی بات کریں تو پی ٹی اے میں تو ہے ہی عمران خان صاحب. مائنس کس کو کریں گے آپ؟ اور عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے. دس از اے پولیٹیکل ریئلٹی. آپ ان کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے، وہ پلس ہوتے جائیں گے. ابھی تک آپ نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ سپرنگ کی طرح اتنی پاور سے واپس آئے. ون پارٹی سسٹم ہمارے اس لیے نہیں چل سکتا کہ ہماری بہت ڈائیورسٹی ہے آل اکراس پاکستان. ہم تو مختلف بولیاں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف کلچر کے لوگ ہیں. 4 صوبوں کے علاوہ ایک صوبے میں جو ہے وہ 5 ایکسنٹ ہیں، اور پنجاب میں ہر 30 میل کے بعد بولی کا ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے. سو ایسی ڈائیورس سوسائٹیز کو آپ ون پارٹی سسٹم کے تحت چائنا یا کسی اور سسٹم کی طرف تو نہیں کر سکتے. وہاں پہ تو لوگ ایک جیسے ہیں، بولی بھی ایک بولتے ہیں، اور ایبسولوٹ میجورٹی کا مذہب بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے. ہمارا تو وہ ہے ہی نہیں. ہم تو بالکل ڈائیورجنٹ لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں. تو اس طرح سے اس چیز کو اگر کوئی چیز اکٹھا رکھ سکتی ہے، ڈیموکریسی رکھ سکتی ہے. ڈیموکریسی کے علاوہ تو کوئی اور سسٹم ہے نہیں دنیا میں. انڈیا کو لے لیجیے، وہ بھی ہماری طرح ہے. امریکہ ہے، وہ بھی ہماری طرح ہے. ٹھیک ان دونوں ریاستوں کو ڈیموکریسی نے اسٹرانگ رکھا ہوا ہے، اور وہی ایک فارمولا ہے. اب باقی کوئی فارمولا آپ لگانا چاہیں پاکستان میں کامیاب نہیں ہوگا. ڈو یو ایگری ود دس درانی صاحب؟ بالکل اس سے
100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو اگر اکٹھا رکھنا ہے تو ڈیموکریسی از دا وے فارورڈ. اور اس وقت کا جو نظام ہے اس میں کہتا ہوں کہ اس وقت تو ون پارٹی سسٹم موجود ہے. ایک پارٹی ہے، دو فیملیز ہیں جو کہ 73 سے لے کے اب تک جو ہے مختلف شکلوں میں پاکستان کو رول کر رہی ہیں. بیڈ گورننس ان کا انتخابی نشان ہے اور لوٹ مار ان کا انتخابی پیغام ہے، اور اسی کے تحت وہ چل رہی ہیں اور اسی کے تحت چلا رہی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور اب 2020 جو 24 کے الیکشنز تھے ان میں پہلی دفعہ عوام نے اپنا پولیٹیکل مسل جو کیا ہے، اب وہ ان سے ختم نہیں ہو رہا، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسل کو اور اس اسٹرینتھ کو جو عوام نے شو کی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے پیسے سے، ان کے انفلوئنس سے، ان کی حکومتی انفلوئنس سے مروب ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہر حربہ اپنا رہے ہیں، اور ہر حربے میں عوام تو ابھی انہیں کامیاب نہیں ہونے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہمت ہارنے والے نہیں، یہ پیسے اتنے ہیں، لوٹ مار اتنی ہے کہ یہ اس کے اوپر چلتے جا رہے ہیں. دیکھیں اگر پاس میں جایا جائے تو اگر ہم دیکھیں تو جو بھی لیڈر یہاں سے گیا ہے باہر، یا جو بھی لیڈر جس نے بھی یہاں پہ کوئی ایگریمنٹ کیا یا مفاہمت کی اور وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، کسی ایک کا نام نہیں لے رہا میں، کئیوں نے یہاں پہ سختیاں بھی برداشت کی. اگر ہم دیکھیں تو آصف زرداری جو ہیں انہوں نے بھی جیل کاٹی یہاں پہ، اور یہاں پہ فریال تالپور صاحبہ کی اگر بات کریں انہوں نے بھی سختیاں کاٹی، مریم نواز نے کاٹی، نواز شریف نے بھی کاٹی، واپس بلا کے وہ بھی جیل میں گئے، سب نے کاٹی. لیکن اگر کوئی نہ کوئی باہر جانے کی صورت بنتی ہے یا کوئی ایگریمنٹ کی صورت بنتی ہے تو اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی گارنٹر ضرور ہوتا ہے. میرے خیال میں آپ دونوں اس سے اتفاق کریں گے. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس nobody is ready to give guarantee for the leader who is in Ideala. ایسا ہی ہے. میں تو جناب اس کے بارے میں، سوری فیصل آپ پہلے. جی فیصل صاحب. جی پلیز پلیز. نہیں سر گزارش یہ ہے سر کہ یہ جو گارنٹی ہوتی ہے نا، گارنٹی سیاست میں نہیں ہوتی. 22 اگست 2024 کو جب یہ 25 کو جب جلسہ جو ہے انہوں نے اس کو ملتوی کرایا تھا تو اس وقت بھی تو کوئی گارنٹی نہیں تھی. کیا ہوا پھر اس کا؟ ایسے تو اگر آپ گارنٹی مانگیں، سیکورٹی مانگیں گے تو یہ چیزیں سر سامنے آپ کو رکھنی پڑیں گی. عمران صاحب یہ جو اس وقت الاؤ ہے نا، یہ اس وقت جو پاکستان جس آگ میں جل رہا ہے، یہ صرف عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا گھر نہیں ہے. ادھر سب کے گھر پھر زد میں آ رہے ہیں اور آئے ہیں، اور یہ مزید آگ پھیلے گی. اس آگ کو کم کریں. یہ چاہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو، ان کی فیملی ہو، حکومت ہو، اسٹیبلشمنٹ میں موجود لوگ ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بھڑکتی آگ کے شعلے کم کیے جائیں، ٹمپریچر کو نیچے لایا جائے اور کوئی ملک کو کسی سمت کی طرف ڈالا جائے جس میں ہر پاکستانی جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے، چاہے وہ میری طرح کا عام وکیل ہے، درانی صاحب جیسا بڑا سیاستدان ہے، آپ جیسا بڑا صحافی ہے، سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام فریقین کو کہیں کہ سر مہربانی کریں، آپ ہم پہ مہربانی کریں، ملک پہ مہربانی کریں. آپ کے نتیجے میں تو ہم سارا گھاس جو ہے عوام اور ملک اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کو آگے لے کے چلے. جو بیر منیمم اخلاقیات ہیں، جو رولز آف دا گیم ہے، کم سے کم گیم کھیلنی ہے تو کسی رولز پہ تو کھیلیں. تو اس طرح سے تو گیم نہیں چلتی نا جی، اس طرح سے تو تباہی ہوتی ہے. اچھا چلیں، یہ بیچ میں کراس ٹاک ہو رہی ہے، بٹ اینی ویز دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اس چیز کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے درانی صاحب. میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ اس چیز کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ گارنٹرز نہیں تھے. گارنٹرز تو تھے اور کسی نے دینی ہے گارنٹی، وہ تھے. نہیں، وہ گارنٹرز کا کیا ہوا؟ وہ جب گارنٹرز تھے، جب گرفت ڈھیلی پڑی تو آگے سارے دیکھیں نا، مشرف صاحب نے بینظیر اور نواز شریف کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہوئے نہیں ہوئے. پاس میں پیپلز پارٹی کو زیادہ صاحب نے ختم کرنے کی کوشش کی، بھٹو صاحب کو نہیں ہوئے. بھٹو صاحب نے اے این پی کو ختم کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکے. یہ تو دائروں کا سفر ہے. اگر آپ وہی ایک گزا پٹا تجربہ کر کے اس سے کہیں کہ وہ زیادہ کوئی اس کا ڈفرنٹ نتیجہ نکلے گا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ نکل سکتا ہے. جی درانی صاحب، واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں میرے خیال میں دو اس وقت کے ایشوز ہیں. ایک آپ نے گارنٹرز والی بات کی اور ایک ہائیبرڈ والی بات.
گارنٹر والی بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے بہت سی گارنٹیز دیکھی ہیں ماضی میں بھی جو آتی رہی ہیں، اور ان گارنٹیز کے تحت لوگ ملک سے باہر بھی گئے ہیں، مطلب میاں صاحب بھی باہر گئے، بیوی بھی باہر گئیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت این آر او ہوا اس وقت بھی امریکن گارنٹیز پہ وہ این آر او ہوا، اور اس این آر او کے اوپر عمل درآمد جتنا کتنا ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی جو ساری صورتحال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹرنل گارنٹیز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ماضی میں آتی رہی ہیں، ان لیڈروں کی آتی رہی ہیں جنہوں نے اس کا انڈیکیٹ کیا۔ مطلب ایس ٹی ایس کو ٹیکنا کا کیس واز آلموسٹ ڈن مشرف صاحب ٹائم، جب اس کے اوپر ڈیل ہو گئی تو وہی پھر این آر او کی شکل میں آج کے یہ جس نے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، یہ این آر او کے، اور وہ این آر او کس نے لکھا تھا بیٹھ کے، کہاں لکھا تھا، کون کون سی ایمبیسی اس کے اندر انوالو تھی، ہمیں پتہ ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کی ہے یہ جو نظام کی ہے، جیسے فیصل کہہ رہے ہیں، میں نے 1972 کا وہ دیکھا ہے، ہائبرڈ گورنمنٹ دیکھی ہے، ہم نے 1987 اور 85 اور 88 کی ہائبرڈ حکومت دیکھی ہے، ہم نے مشرف صاحب کی ہائبرڈ حکومت دیکھی ہے۔ ہر ہائبرڈ حکومت میں نے یہ دیکھا ہے کہ جناب سیاستدان جو ہوتا ہے اس وقت کا، جو بظاہر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، بھٹو صاحب جو مل گئے جناب ان کے ساتھ، یحییٰ خان صاحب کے ساتھ، یحییٰ خان کا بھی ڈوبی پٹڑا کر دیا، جمہوریت کا بھی ڈوبی پٹڑا کر دیا، اور نتیجے میں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ بین ہی ضیاء صاحب کے ساتھ دیکھ لیں، میاں صاحب نے ان کے ساتھ ایسی اٹی سٹی بنائی، ان بیچاروں کا جہاز ڈوب گیا، اور اس کے نتیجے میں ان کا بیٹا سائڈ پہ ہو گیا، اور ان کے سارے ووٹ بینک کو لے کے میاں صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ تیسرا ہائبرڈ بنا مشرف صاحب کے زمانے میں، وہ ہم نے دیکھ لیا اس کے اندر جب این آر او کیا آپس میں انہوں نے، جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر یہ سب لیڈر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے باہر کی فورسز کو انوالو کر کے، امریکن انوالومنٹ کتنی تھی میں تو اس کو بالکل بائی ویٹ جانتا ہوں، اس کے نتیجے میں مشرف صاحب نے این آر او مان لیا، مشرف صاحب گھر چلے گئے، ان پہ غداری کے مقدمے بن گئے، یہ حکمران بن گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو خاندان ہیں، ان کی مروثیت ہے، ان کی لوٹ مار ہے، اور یہ لوٹ مار جو ہے یہ اجازت نہیں دیتی کہ عوام کے ووٹ سے پاکستان میں حکومت بنے۔ اور آج بھی جو ہائبرڈ حکومت ہے، میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو ماضی میں سیاستدان کھیلتے رہے ہیں، کہ اب لوگ تو خیر ادر وے راؤنڈ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ان کی مرضی کا ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکمران ہیں ان کی صرف ایک خواہش ہے اور ایک ان کا ڈیزائن ہے کہ وہ اقتدار میں قائم رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کی یہ ڈیزائن ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور اپوزیشن کو، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو آپس میں خنجر بکف رکھیں، اور اس پریشر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو انوینسیبل بنائیں اور خود چلتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، سب کچھ ہوتا رہے تو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک سیاستدانوں کا ایک طریقہ واردات ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام کے بیچ میں سے سب کچھ اپنے لیے نکال لیتے ہیں، مظلوم بھی خود بن جاتے ہیں، وہ جی ہم تو ان کے کہنے پہ، ابھی دیکھیں جتنی بھی اس وقت آپ سڑک پہ چلے جائیں تو لوگوں سے پوچھیں کہ جی کون یہ سب کچھ کرا رہے ہیں، یہ تو بس ویسے ہی بیٹھے ہوئے، یہ ویسے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی کا بھٹا بٹھا کے بیٹھے، یہ پاکستان کی معیشت کو نہ چلنے دینے کی قیمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس نے بنایا ہے پاکستان میں؟ نکالے تو صحیح نا۔ میں تو فیصل کو پتہ ہی ہوگا کہ میں تو 12 سال سپریم کورٹ میں بیٹھا رہا ہوں اس ڈیمانڈ کے اوپر کہ ایک خط لکھ دے حکومت کہ جناب جو باہر کے بینکوں میں اکاؤنٹس ہے پاکستانیوں کی اس کی ڈیٹیل آ جائے، نہیں لکھوا سکے۔ انڈیا نے 8,000 بلین انڈین روپیز جو ہے وہ ریکور کر لیے ویسے ہی ایک کیس کے ذریعے۔ تو میں اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کا جو نظام کا سسٹم کا پورا جو ذمہ داری ہے، جب تک سیاستدانوں پہ نہیں آئے گی اس وقت تک کام ٹھیک نہیں۔ جب آپ سیاستدانوں پہ ڈالنا شروع کر دیں گے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ ان کی یہ گیم نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے نا کہ وہ کتنی سیاست کو سمجھتے ہیں اور ہم کتنی سیاسی چلاکی کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے حکمران سیاسی مطلب فنکار ہیں، یہ کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں ایسا پٹرا مارتے ہیں کہ بس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ان کی جو مطلب کیا دھرا ہے
उसका पूरी कौम को आज उठाना पड़ेगा। और 24 के इलेक्शन के अंदर इन्होंने जब ये वक्त आवाम से हारे हैं, उसके बाद ये आवाम से अब इंतकाम ले रहे हैं और बड़े जोर से ले रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलता हूँ जी, ब्रेक के बाद आता हूँ, फिर आपसे मजीद गुफ्तगू करता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फैसल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? कोई है वे फॉरवर्ड है या नहीं है? नहीं, वे फॉरवर्ड है जी, क्यों नहीं है? वे फॉरवर्ड तो ज़्यादा टॉक्स ही होती है ना जी। पॉलिटिक्स में तो जो है गुफ्तगू ही आगे बढ़ने का जो तरीक़ेकार है वो होनी चाहिए। और इस वक्त जो है ज़रूरत सब्र की है। देखिए, पीटीआई और हुकूमत में डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो सकती, वो बहुत ज़्यादा आपस में मुखासमत जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है। ओके, तो बीच में ये एफर्ट्स शुरू की हैं फवाद साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, महमूद मौलवी साहब ने, तो इसका पॉजिटिव रिस्पांस आया था। तो मेरा भी जाती ख्याल ये है कि देखिए, इस वक्त तो अगर कोई बंदा भी इमरान खान साहब की पीटी के आने के लिए बात करे तो उसको वेलकम करना चाहिए। यानी कोई भी मुफाहमत का रास्ता अगर ढूंढ सकता है तो ढूंढे, उस पर मोतरज होने की जरूरत नहीं है। अभी पीटीआई वाले कह रहे मैंडेट तो उनको अपनी क्यादत को भी नहीं है ना। देखिए ना, टॉक्स का मैंडेट तो उनके पास नहीं है, वो भी चकजई साहब के पास है और अल्लामा नासिर अब्बास साहब के पास है। वो दोनों शख्सियात मेरी एस्टिमेशन में एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को शायद काबिल कबूल ना हो। अच्छा, मेरे आई हैव अ क्वेश्चन। महमूद मौलवी साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब जो कर रहे हैं मुज़ाकरात, वो क्या, व्हाट आर द बेसिस? क्योंकि ये पीटीआई के बिहाफ पे कर रहे हैं, पीटीआई के बिहाफ पे कर रहे हैं, पीटीआई के बिहाफ पे नहीं कर रहे हैं, या किसकी मर्जी से कर रहे हैं? पीटीआई की बिहाफ पे नहीं हो सकता, इमरान खान साहब के लिए कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए कर रहे हैं आप ऐसे कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए और मुल्क के लिए कर रहे हैं। आप देखें, को मुल्क का भी तो कोई काम है ना हमारे ऊपर, को उनकी भी तो ड्यूटी है कि नहीं है? मुल्क की तरफ भी ड्यूटी नहीं है। व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द टॉक्स जी? सर, एक सिंपल एजेंडा ये है कि आप अभी फिलहाल अडयाला से फोकस हटा के कोट लखपत वालों को, जिनकी जो है कानूनी तौर पे बेल्स बनती, ठीक है, क्योंकि वो 1/3 तो अपने बेचारे जेल में गुजार चुके हैं, ठीक है, तो आप थोड़ी लेनेंसी दिखाएं, आप उनको बाहर निकालें ताकि 5 से 5 लीडरों को, ताकि थोड़ा टेम्परेचर नीचे आए। ठीक है। सो आप ये चाह रहे हैं कि उसके बाद जो है कम से कम आप बैठ के एक दूसरे के साथ चाय की पहली तो पी लें। ठीक है। सो द पॉइंट इज, आप ये कह रहे हैं कि महमूद मौलवी साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब तो जो मुज़ाकरात करें, ये मुज़ाकरात वज़ीर आज़म से डायरेक्ट हो रहे हैं जी? सारे करें ना जी। अगर मुलाकात करनी है तो मुलाकात मेरा ख्याल में तो रुकनी नहीं चाहिए, और अगर वो कोई टॉक्स की बात है तो उसका भी कोई हल निकाल लेना चाहिए। एक मिनट फवाद चौधरी साहब, आपकी एक मिनट, सॉरी फैसल चौधरी साहब, आपकी आवाज़ जो है ना कट गई थी बीच में। आप क्या कह रहे थे? वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हो रही? नहीं, मैंने कहा कि उनसे मुलाकात होनी थी, उनके साथ तो मुलाकात तय थी इन लोगों की। बीच में ये ट्वीट आ गया, ट्वीट जो है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, देखिए ना, उससे फिर बहुत ज्यादा एकदम जो है आप समझे कि पेट्रोल पड़ गया जलती हुई आग के ऊपर। तो उसको भी तो देखे ना, जो ये इस पे भी जिम्मेदारी का मुजाहरा तो करना है ना सबने। ठीक है, अगर ये जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं होगा तो फिर तो ये पांबड़ और मतलब भड़केगा नहीं, आग और भड़केगी। अब इशू ये है कि वहां से आप कोई चीज शुरू तो होना जी, कोई चीज ये है एक दूसरे के साथ बैठ के बात तो कर सके। अभी तो ये एक दूसरे की शक्ल में नहीं देखना चाहते। ये जो मुखासमत है, इसको कम करने की जरूरत है ना जी। और इसका पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से आया था, मुझे खुद भी इल्म है, और मैं यही चाहता हूँ, और मेरी सबसे दरख्वास्त ये है, दस्तबस्ता दरख्वास्त ये है अपनी पीटीआई पार्टी से भी, लीडरों से भी, उनकी फैमिली से भी, खान साहब की और बाकी से भी, कि प्लीज थोड़ा सा आप खान साहब के केस को एज ए वकील लड़ना शुरू कर दें, जज्बात से हट के। ठीक है, आपके ख्याल में ये कोट लखपत जेल में जितने लोग हैं, 5 लोग हैं, इनको पहले रिलीफ मिलना चाहिए और उसके बाद जनाब, ताकि स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, टू स्टार्ट विद, ठीक है ना, टू स्टार्ट विद, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता ये तो फिर बात की बात है। ओके, बट यू सी दैट हैपनिंग, ये 5 बंदों को रिलीफ मिल सकता है, मिलेगा ये ट्वीट के बाद, चाहिए कोशिश, या ट्वीट के बाद बैक स्क्वायर वन वाली सिचुएशन?
یا نہیں بیک ٹو اسکوائر ون ہوتا ہے وہ ان ٹاکس میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہے سر. ٹھیک ہے, وہ کوشش جاری رہنی چاہیے, کوشش رکنی نہیں چاہیے. اوکے کوششیں لوگ کرتے ہیں تو کوئی بات بن جاتی ہے. اگر آپ کچھ بھی نہ کریں گے تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ 2.5 سال پہلے کچھ نہیں ہو تو اگلے 2.5 سال بھی کچھ نہ ہو. ٹھیک. سو لیٹس کوئی کہتے ہیں نا واک دا ٹاک بھی کریں, کوشش کرنی چاہیے, کوئی بھی کرے, آپ کریں, دوران صاحب کریں, زید کریں, بکر کریں, فواد صاحب کریں, عمران صاحب کریں, محمود صاحب کریں, کوئی سارے مل کے کر لیں تبھی بہتر ہے, ہونی چاہیے. میرا تو چلیں, یہ آپ نے اس بہت بڑی بات کی ہے جناب کہ 3 لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں, عمران اسماعیل, فواد چودھری, محمود مولوی صاحب کر رہے ہیں مذاکرات, اور پہلے سٹیج پہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ کم از کم 5 لوگ کو لکھپت جیل میں جو ہیں ان کو ریلیز مل جائے اور وہ لوگ باہر آ جائیں. میں آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر, میں معذرت سے گفتگو نہیں کر سکوں گا. چوئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, درانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا گفتگو کریں گے ہم ذرا تھوڑا سا ڈپلومیٹک لیول پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ذرا بات کر لیں جی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے. منیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور جناب زاہد محمود صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا پوچھنا چاہوں گا منیر اکرم صاحب, what exactly is going to happen after these holidays, یہ کرسمس اور نیو ایئر کی ہالیڈیز کے بعد, do you see any new improvements as far as the relations between Pakistan and America is concerned? کوئی میٹنگز, کوئی بڑی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں؟ جی کہ کوئی میٹنگز ہو سکتی ہیں, پر ممکن ہے کیونکہ ہماری انوالومنٹ بہت ساری ڈپلومیٹک فرنٹس پہ ہماری انگیجمنٹ ہے, تو آئی وڈ ناٹ بی سرپرائز کہ واپس یہ پیس پلان جو ہے مڈل ایسٹ کا پیس پلان, اس کے اوپر کوئی اضافہ ہو اور اس کی تحت کوئی میٹنگز ہو سکتی ہیں. اس جو ہندوستان پاکستان کے جو مسئلے ہیں اگر ان پہ کچھ تیز رفتار ہوتی ہے تو اس پہ بھی دیکھا جائے گا. پر I don't have any information about any specific meeting at the moment. Okay, when it comes to like peace plan پہ کیا بات ہو سکتی ہے جی؟ یہ پیس پلان پہ جو اب یہ سوال میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی جی. آواز آ رہی ہے آپ کو منیر اکرم صاحب؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے جی, بیچ میں فریز ہو گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ پیس پلان کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی آر وی سینڈنگ آور فورسز اوور دیئر, واٹ ایگزیکٹلی آر وی لوکنگ فار جی؟ جی دیکھیے, ان آرڈر فار اس ٹو سینڈ دا فورسز ہمیں پہلے اپنے آپ کو یعنی اطمینان دلانا ہوگا کہ یہ فورسز کی رول کیا ہوگی. اب مسئلہ جو کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے ابھی انکار کر دیا ہے ڈسارم کرنے سے, اور ان کی کوئی کنڈیشنز ہیں, تو اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کس طرح سے حماس کو پیسفلی ڈسارم کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ فزیکلی اور فورسبلی تو نہیں کر سکتے ہیں. اسرائیلیز نہیں کر پایا تو انٹرنیشنل فورس تو نہیں کر سکے گی. تو ہم نے ڈھونڈنا ہے کوئی ڈپلومیٹک سلوشن اس مسئلے کے بارے میں. دوسرا کہ جو اسرائیل کی ودرول ہے غازہ سے وہ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے, تو وہ اس کی ودرول کیسے ہوگی, کب ہوگی, اس کے اوپر بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد میں جو باقی جو مسائل آ رہے ہیں, اسرائیلی سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں, جو انہوں نے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے, ون وے ٹریفک ہے, نکالنا چاہتے ہیں رفح کراسنگ سے. یہ سب مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اس وقت. جن صاحب یہ ابھی آپ جس طرح منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ, تھوڑا سا مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے بارے میں بات کریں, یا وہاں پہ جو ودرول ہے فورسز کا, اسرائیلی فورسز کا ودرول جو ہے دیٹ از ناٹ کمپلیٹڈ یٹ, تو اس میں کیسے چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہیں ان دا ڈیز ٹو کم جی؟
جی تھینک یو ویری مچ رانا مبشر صاحب فار دا انوائٹ, اور منیر اکرم صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیں پاکستان کی تو ریڈ لائنز ہیں جو سینسٹیوٹیز ہیں. ڈس آرمامنٹ پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ اس میں کبھی بھی شامل نہیں ہوگا. پرابیبلی باقی بھی جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. یہ تو جو پیلسٹینین اتھارٹی اب جو اسٹیبلش ہونی ہے جی, اس کا اور ایجپٹ کا کوئی رول ہے جی, ہوا بھی تو ان کا رول ہوگا ٹو ایز فار ایز حماس کی ڈس آرمامنٹ از کنسرن. دیکھیں جیسے ابھی منیر اکرم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ حماس نے ابھی تو پہلے آف کورس ابھی تو وہ پوزیشن لیں گی جی, ایکسٹریم پوزیشن ہی لی جاتی ہے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم کچھ نہ کچھ شیپ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب اٹ ڈیپینڈس کہ پیلسٹینین اتھارٹی کتنی اتھارٹیٹیو اسٹیبلش ہوتی ہے. جو پیس بورڈ ہے جو پیس کا انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ, اس کی کیا شیپ اپ ہوتی ہے, کیا مینڈیٹ آتا ہے, بہت ساری چیزیں ابھی گرے میں رانا صاحب. لیکن ایز فار ایز پاکستان از کنسرن آئی کین ایشور یو کہ پاکستان اور ڈومینز میں فوج بھیج بھی دے گا, لیکن جہاں تک بھیج سکتا بھی ہے, لیکن جہاں تک ڈس آرمامنٹ آف حماس از کنسرن وہ بڑا مشکل ہے جی. وہ اس پہ نہیں جائے گا, اور پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ مینڈیٹ ابھی تھرو یو این آتا ہے. یہ مینڈیٹ اس آئی ڈی ایف کا جو اسٹیبلٹی فورس یہاں پہ ڈپلائڈ ہوگی, اس کا مینڈیٹ یو این کے تھرو آتا ہے یا اپنا یہ کوئی مینڈیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. تو وہ چیزیں ذرا سامنے آئیں گی. اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ پاکستان کس طرح کا رول ادا کرے گا. بہرحال چانسز ہے کہ پاکستان اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں کچھ ایسے ایلیمنٹس بھیج دیں جو ریکنسٹرکشن میں, میڈیکل میں, ادر دین دی کانٹیکٹ آپریشنز تو کوئی بھی نہیں کرے گا. آف کورس ایک ٹائم لائنز ہوں گی اور اسی مینڈیٹ کے نیچے چلیں گے. اس وقت تک پریڈکٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. منیر اکرم صاحب, انڈیا پاکستان کی آپ نے بات کی کہ اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. ڈو یو سی انڈیا پاکستان ڈیلیگیٹس ایٹ دا ہائیسٹ لیول, میں سیکنڈ ٹیئر کی بات نہیں کر رہا, ایٹ دا ہائیسٹ لیول, ڈو یو سی India, Pakistan delegates sitting across the table and sorting out like core issues in the days to come? And specifically, मैं पूछ रहा हूँ in the first quarter of 2026. Do you see that happening? I think that is quite unlikely. اچھا. ہندوستان کی جو پوزیشن ہے انہوں نے بہت ایک بیلیجرنٹ اور ہاسٹائل پوزیشن اڈاپٹ کی ہے. وہ دے آر ایشوئنگ تھریٹس اگینسٹ پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندور 2 ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو ان حالات میں میرے خیال میں مودی سرکار نے تو کوئی انیشیٹو نہیں لینا ہے, اور فرام آر سائڈ آلسو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, بیکاز جس طرح سے انہوں نے برتاؤ کیا ہے اس میں پاکستان نے کوئی کمزوری نہیں دکھانی ہے. تو میرے خیال میں ہم بھی اپنی طرف سے ڈٹے رہیں گے اپنی پوزیشن پر. جب ہندوستان تیار ہوگا ڈائلاگ کے لیے تو وہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے, ویدر اٹ از تھرو دی یونائٹیڈ نیشنز, امریکہ کے تحت ہو سکتا ہے, کسی بھی فورم میں ہو سکتا ہے, پر ان کی طرف سے اشارہ پہلے آنا چاہیے کہ وہ تیار ہیں ڈائلاگ کے لیے. اس وقت پھر ہم جواب اس کا صحیح دیں گے. پر اب تک مجھے نہیں نظر آتا کہ مودی صاحب اپنی انٹرنل پوزیشن کی وجہ سے وہ ہٹیں گے اپنی ہاسٹائل پاسچر سے. منیر صاحب, از دیر اے پاسبلٹی کہ امریکہ جو ہے یا ٹرمپ جو ہے وہ اسرٹ کرے انڈیا پہ اور ان کو بولے کہ جی آپ بیٹھے, تو پھر تو میرے خیال میں پھر تو نہ نہیں ہو سکتی, چاہے وہ مودی ہو یا جو بھی ہو. کیا خیال ہے؟ جی دیکھیں, جب سیز فائر ٹرمپ صاحب نے منوایا تھا تو ہم سے کہا گیا تھا کہ وہ میڈییشن کے لیے تیار ہیں, اور کشمیر کے اوپر اور جو باقی پوائنٹس آف فرکشن انہوں نے کہا, جو پوائنٹس آف فرکشن ہیں ان کے اوپر امریکہ تیار ہے کہ میڈیٹری رول پلے کرے گا. ہم نے تو منظور کیا, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کریں میڈییشن, پر ہندوستان نے بالکل انکار کر دیا, اور اس وجہ سے پھر وہ آگے اس پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں ہم نے تو امریکہ کو یاد دلانا ہوگا کہ جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, جو کمٹمنٹ دی تھی, اس پہ آپ عمل کریں اور ہندوستان کو بلائیں, بٹھائیں, اور میڈییشن کے جو آپ نے آفر کیا تھا
پر اب تک تو یہ نہیں ہوا ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ امریکہ کچھ کرے، پر ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بھی ایک عزت ہے، ہماری پوزیشن ہے، اور ہم تو نہیں بھیک مانگیں گے ڈائلاگ کے لیے. اگر ہندوستان چاہتا ہے تو پھر ہم تیار ہیں، پر اب تک کوئی اس کی نظرات نہیں ہے، نہ امریکہ نے اب تک کوئی ایسی انیشیٹو لی ہے کہ وہ میڈیشن کی جو پروسیس ہے اس کو جاری کریں. جن صاحب، آبویسلی ہماری ایک اپر ہینڈ ہے، 4 دن کا جو کانفلکٹ ہوا تھا اس کے بعد ہمارا اپر ہینڈ ہے، اور ہمارا ایک فرم سٹینس ہے کہ ہم تو نہیں جھکنے والے. لیکن کیا امریکہ پش کر سکتا ہے اگلے 2-4 ماہ میں انڈیا کو کہ وہ بیٹھے اور بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ اپنے ایشو سارٹ آؤٹ کرے، انکلوڈنگ دا کور ایشو آف کشمیر؟ اور کیونکہ ٹریڈ کی باتیں امریکہ کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہونا چاہیے، تو وہ ایسا ممکن ہے کہ ٹرمپ یہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے رانا صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹرمپ بھی اپنے پہلے تو امریکن انٹرسٹ دیکھے گا کہ کس طرح کی ڈیل وہ ٹریڈ ڈیل کر لیں گے، کر پائیں گے انڈیا کے ساتھ. انڈیا کے اندر بھی جو اکنامک اسٹریٹجک مائنڈ ہے وہ پریشر بلڈ کر رہا ہے کہ یہ رشیا کے تیل کے پیچھے اپنا جو ریلیشن شپ ہے یا جو اکنامکس کا جو والیوم ہے ود امریکہ، اس کو اتنا جلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے بھی وہ تھوڑا سا ریگریس کر رہے ہیں. تو اٹ ول ٹوٹلی ڈیپینڈ، آئی ہیو نو ڈاؤٹ یہ ٹیکٹیکل نیچر کی کامبو ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ امریکہ کیا ڈرا کرتا ہے اپنے لیے تھرو دیٹ ٹریڈ ڈیل. اگر اس کو ڈیل اچھی مل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا دھیما ہی چلے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کشمیر کے، اسے بھی پتا ہے کہ کشمیر کا ریزولوشن از ناٹ دیٹ ایزی، تو وہ تھوڑا سا اتنا اگریسولی نہیں اس کو پرسو کرے گا انٹل انلیس کہ وہ کیسی انوائرمنٹ کریٹ کر لے یا انڈیا اس کے ساتھ ڈیل کی طرف نہ جائے. تو پروبلی اٹ ول بی ٹوٹلی جو جیو اکنامکس پریورٹی ہوں گی امریکہ کی، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہاؤ دے بیہیو. دیکھیں پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ایک اچھی چیز شروع ہوئی ہے، اٹس ویری گڈ. پاکستان کو اس پہ بلڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت تو امریکہ ہی ایسی پاور ہے جو تصفیات کروا سکتی ہے. یونائٹڈ نیشن کو بھی انڈرمائن کر دیا گیا، باقی چیزیں بھی انڈرمائن کر دیا، اور ریجنل ابھی تک مجھے کوئی اپروچ نظر نہیں آ رہی جہاں پہ چائنا اور رشیا بھی کوئی رول ادا کرنا شروع کر دے. انٹل انلیس یہاں سے کوئی ڈپلومیٹک پیرلل کوئی منوورز یا ایسی مووز ہونی نہ شروع ہو جائے کہ جو امریکہ تھوڑا سا اپنے اوپر پولیٹیکل پریشر لے کہ جی میں ان کو ارریلیونٹ ہی رکھنا چاہتا ہوں، میننگ فل نہیں رکھنا چاہتا، تو تب تک اتنا افیکٹولی مجھے یونائٹڈ اسٹیٹ بھی اپنی پالیسی کو یا اس تصفیے کی طرف جانے کی طرف نظر نہیں آ رہا. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ٹائم جی، یہ ایک دس از اے سچویشن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، کیونکہ یہاں پہ جو دونوں ملکوں کے لوگ ہیں، چاہے پاکستان کے ہوں چاہے انڈیا کے ہوں، جو دونوں ملکوں کی عوام ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا چاہتے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو سراہتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو اس وقت مودی آپ کو ایک اسرٹ کر رہی ہے، اور اگر وہ اس طرح مذاکرات کی طرف جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ جناب ان کے گھٹنے ٹک جائیں گے. بٹ ان دا لانگر رن اگر دیکھا جائے تو جو امریکہ کی تھنکنگ ہے، امریکہ تھنکس دیٹ ہمارے جو ملک ہے یعنی کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ آپس میں ٹریڈ کریں. دس از واٹ امریکہ تھنکس. اور اس کا ایک ایگزامپل میں یہ دے سکتا ہوں کہ جناب یورپین کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں اگر دیکھا جائے، جتنی یورپین کنٹریز ہیں وہ آپس میں 98% جو ہے وہ ٹریڈ کرتی ہیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو انڈیا اینڈ پاکستان ہارڈلی میرے خیال میں 2% بھی ٹریڈ نہیں ہوتی ہوگی. لیکن مودی کو یعنی کہ مودی گورنمنٹ کو وہ بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. کیا وہ افورڈ کر سکتی ہے اس وقت؟ نہیں کر سکتی. دیٹ از یٹ ٹو بی سین. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.